الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو انعامات کے وعدے کیے، سارے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. بہت ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا. ان میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. دین اسلام جو ہے ہم سب کو جو ملا ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. دین اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور امانت بھی ہے. نعمت ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا. اور دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے. یعنی ہم سب کو مکمل دین، مکمل شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان اپنی دنیا کی زندگی کو دین اسلام کے مطابق بناوے گا، دین اسلام کے مطابق گزارے گا، چاہے امیر ہے تو چاہے غریب ہے تو اپنی دنیا کی زندگی کو دین اسلام کے مطابق بنا کر دین اسلام کے مطابق گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی دنیا کی زندگی میں کامیاب کریں گے. یعنی اللہ پاک اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. اور دنیا میں بسنے والا انسان اپنی دنیا کی زندگی کو دین اسلام سے ہٹ کر گزارے گا، دین اسلام کو چھوڑ کر گزارے گا تو وہ اپنی دنیا میں نقصان اٹھائے گا، اپنی دنیا میں نقصان اٹھائے گا. یعنی اس کی دنیا بھی گزرے گی اور آنے والے آخرت کی لامحدود زندگی بھی ہو جائے گی. اس لیے دنیا میں محنت اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں وہ پورا کا پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آ گیا. یہ محنت اس کی ہے میرے بھائی دوستو. یہ جمع ہونا، گشت کرنا، ملاقاتیں کرنا، 3 دن لگانا، 40 دن لگانا، 4 مہینے لگانا، یہ محنت اس بات کی ہے
کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں وہ پورا کا پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ میری اپنی زندگی میں آ گیا، اور میری اپنی زندگی میں لا کر یہ اللہ کا دین پوری دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچے، اس کی محنت کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان مال دیا ہے اس کو لگانا، یہ محنت اس بات کی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا مبارک دین میری اپنی زندگی میں زندہ ہو جائے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ دین ہوگا تو اللہ کامیاب کریں گے، یعنی ہماری دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بنے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنے گی تو اللہ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے، تو اس کی محنت میں سب سے پہلی محنت جس کو ہم بنیادی محنت کہتے ہیں یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہمیں محنت کرنی ہے کہ کلمے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، کہ ہمارے دلوں کا یقین بنے کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کے سب محتاج ہیں، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنے سبب ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں یا ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ سارے کے سارے سبب، سارے اسباب کرنے میں، نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں، عزت دینے میں، ذلت دینے میں، زندگی دینے میں، موت دینے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ یہ سارے سبب اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، سب کے سب محتاج ہیں۔ اور جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو میں نے اور آپ نے اپنا رب قرار دیا ہے، وہ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اللہ ان سببوں میں سے کسی سبب کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے محنت کر کے، مجاہدہ کرتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر اس بات کو اتارا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو دنیا کی کسی چیز، کسی سبب سے صحابہ متاثر نہیں ہوتے تھے کہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ کسی چیز سے، کسی سبب سے، کوئی نعمت کے آنے سے یا نعمت کے جانے سے، تکالیف سے آنے یا جو ہے راحت ملنے سے، کسی چیز سے صحابہ متاثر نہیں ہوتے تھے کہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہے تب بھی متاثر نہیں ہوئے، ان کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں تب بھی متاثر نہیں ہوئے، ان کے
جو پید کمر سے لگے ہوئے ہیں یہ متاثر نہیں تھے. کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے کہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے سامنے آئی تو بڑی طاقتوں سے بھی متاثر نہیں ہوئے. صحابہ کا لشکر 3000 کا ہے غزوہ موتا کے موقع پر, اور دشمن کا لاکھوں کی تعداد میں ہے. کتنا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں. تو یہ اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں کہ ہم تو 3000 ہیں, تھوڑے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں کا یقین بنا ہوا تھا کہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اور یہ محنت سے ان کی زندگیوں میں آیا تھا. انہوں نے محنت کی تھی, قربانی دی تھی, اپنا جان مال لگایا تھا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا یقین بھی یہ بنے. اور یہ میرے بھائی اور دوست بزرگوں بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے کہ میرے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. ہمارے بول یہ بن جائے کہ میرا اللہ کرتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بول یہ ہیں کہ دنیا میں بندہ یہ بولے کہ یہ میرے اللہ نے کیا ہے, یہ میرے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. یہ بول اللہ کو بڑے پسند ہے. اور سب سے زیادہ ناپسند بول اللہ کو یہ ہے کہ بندہ یوں بولے کہ اس نے کیا ہے, فلانے نے کیا ہے, اس کے کرنے سے ہوا ہے. یہ بول اللہ کو ناپسند ہے, کیونکہ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والا تو اللہ ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کا یقین بنے. اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں ہمیں بھی محنت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس کے بولنے پر بھی اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے. جب بندہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آسمانوں میں اللہ کے عرش کے سامنے جو ستون ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. کس پر؟ اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر. ستون حرکت میں آ جاتا ہے. تو یہ بول اتنا قیمتی ہے. میرے بھائی اور دوستوں جو جب محنت کر کے اس کو ہم اپنے دلوں میں اتاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی کو بھی قیمتی بنائے گا. تو ہمیں اس یقین کو بنانے کے لیے اس کی محنت کرنی ہے. یہ ایمان کتنا قیمتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اس کی ایمان والے کی قیمت اتنی ہے, میری اور آپ کی. ہم قیمتی انسانوں میں سے, ہم بڑے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں, بڑے خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, بڑے خوش نصیب لوگوں میں سے. یہ جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا باقی رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں یہ پوری کائنات کا سارا نظام چلائیں گے. ایک بھی اللہ اللہ بولنے والا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کا نظام چلائیں گے. اور جس دن اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا, اللہ اللہ بولنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام درہم برہم کر دیں گے, قیامت آ جائے. قیمت کتنی ہے میرے بھائیو دوست بزرگوں ہم میں سے ایک ایک کی کہ ہمارے صدقے میں یہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے.
ہم اتنے قیمتی لوگوں میں سے ہیں. اور کوئی آدمی اس ایمان کا ذرہ بچا کر لے جائے گا. کتنا؟ ایمان کا ذرہ بچا کر لے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پوری کائنات، پوری جو دنیا ہے، اس پوری دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دیں گے اللہ پاک. کتنے ایمان پر؟ ایمان کے ذرے پر. یہ اتنی قیمتی چیز ہے. جیسے دنیا کے اندر لوگ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ہے. تو یہ ایمان ہمارا بنے، اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں کو محنت ہے. اس کی ایک محنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جان مال عطا فرمایا ہے، اس جان مال کو لے کر ہم اللہ کے بندوں کے پاس جائیں. اللہ کے بندوں کے پاس جا کر اللہ سے ہونے کو خوب اس کی دعوت دی جائے. اللہ سے ہونے کو خوب بولا جائے کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، سب کے سب محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سے ہونے کی خوب دعوت دی جائے، اس کو خوب بولا جائے. اور لوگ جن سببوں کے اندر ہیں، جن مشغلوں کے اندر ہیں، اس کی نفی کرنی ہے کہ اس سے نہیں ہوتا. کھیتی والے کے پاس جائیں گے، ہم جائیں گے، کوئی کھیتی میں مشغول ہوگا، کوئی اپنی تجارت میں مشغول ہوگا، کوئی اپنے کاروبار میں، کوئی کہاں، سارے لوگ مشغول جتنے ہیں. تو ان کے پاس جا کر ان سببوں کی نفی کرنا ہے اور اللہ سے ہونے کی دعوت دینی ہے. میرے بھائی اور دوستوں، ہمارے کام کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے کام میں دعوت دی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جس سے ہمارے دلوں میں دین کی بات اترتی ہے. بولنے سے، سننے سے. تو ہمیں لوگوں کے پاس جا کر اللہ سے ہونے کو بولنا، اللہ سے ہونے کو جو ہے اس کی دعوت دینا اور سببوں کی نفی کرنا ہے، تاکہ اللہ میرے دل میں سے ان چیزوں کو، سبب کے جو ہیں، سبب کا یقین جو میرے دل میں بڑا ہے، اللہ اس کو نکال دے. ہماری دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جن سبب میں لوگ ہیں، انہی سببوں میں ہم بھی ہیں، انہی سببوں کے اندر ہم بھی ہیں. تو ہم لوگوں کے پاس جا کر ان سببوں کی نفی کریں گے. اس لیے نفی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبب کا یقین میرے دل میں سے نکال دے کہ اس سے نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ایک محنت تو اس کی یہ ہے ایمان کے بنانے کی کہ لوگوں کے پاس جا کر اللہ سے ہونے کی خوب دعوت دینی ہے اور اللہ سے ہونے کو خوب بولنا ہے، اس کو خوب سننا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے. اور اس کی ایک محنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی نصرتیں ہوئی ہیں، یعنی جاہل کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے. جاہل کے خلاف دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے. ان کے واقعات کو بار بار دہرانا ہے، اپنی مجلسوں کے اندر، اپنے مذاکروں میں ان واقعات کو بار بار لانا ہے، بار بار اس کو بولنا ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جاہل کے خلاف مدد کی ہے. یعنی ہماری جو ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے بتلایا. تو ان واقعات کو بار بار دہرایا جائے، اپنے مذاکروں میں بار بار لایا جائے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود نے جو بہت بڑی آگ جلائی تھی، جس کے شعلے کئی اوپر تک جاتے تھے، اور جلانے کا مقصد ہی نمرود کا یہ تھا کہ اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دی جائے. اسی کے لیے آگ جلائی تھی اس نے. لیکن اتنی تیز آگ کے اندر جب اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے گئے تو یہ آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی. یہ میرے بھائی اور دوستوں دیکھو، جاہل کے خلاف اللہ کی مدد ہے کہ جو آگ ہم سب کی نظر میں جلا دینے والی چیز ہے، اور اتنی تیز آگ جس میں آدمی کی زندگی کا باقی رہنا ہماری نظر میں ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آگ کے اندر زندگی دی ہے. تو ہمیں ان واقعات کو بار بار بولنا ہے، بار بار دہرانا ہے، تاکہ اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے کہ میرا اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے، میرا اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا ہے. کوئی سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، چلو آگ کو بجھانا ہے تو پانی، کہ پانی کے ذریعے آگ بجھائے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آگ ہے تو بجھانا ہے تو پانی ڈال دو. اگر آگ سے زیادہ پانی ہوگا تو پانی آگ کو بجھا دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جائے. یعنی دیکھنے والوں کی نظروں میں آگ ہے، دیکھنے والوں کی نگاہوں میں کیا ہے؟ آگ ہے. اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہو رہی. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. ایسے جتنے واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہوئی. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار ثور کے اندر رکے ہوئے. کہاں ہے؟ کہ غار ثور کے اندر ہے، اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے. دشمن بھی غار کے منہ تک پہنچ گیا ہے. دشمن بھی کیا ہے کہ جس غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس غار کے منہ تک دشمن پہنچا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ مکڑی، جو کمزور مخلوق ہے اللہ کی مکڑی، تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تان دیا. مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تان دیا. اب دشمن کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ مکڑی نے جالا تانا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے. یہ مکڑی نے جالا تانا ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے. دشمن کہنے یہ مکڑی نے جالا تانا ہے، اگر کوئی داخل ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا، یہ علامت ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے حفاظت کی ہے، کس کے ذریعے کی ہے؟ کس کے ذریعے میرے بھائی؟ یہ مکڑی کا جالا. تو اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے. اس اللہ کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس اللہ کو میں نے اور آپ نے اپنا رب قرار دیا ہے. ہمیں روزی دینے والا بھی اللہ ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا بھی اللہ ہے. ہمارا حاجت روا، مشکل کشا ایک اکیلا اللہ ہے. اس کا یقین ہمارے دل میں.
تو اس یقین کو اپنے دلوں میں اتارنے کی ایک محنت یہ بھی ہے کہ ان واقعات کو بار بار دہرایا جائے، بار بار اپنے مذاکروں میں لایا جائے، اس کو بار بار بولا جائے، تاکہ اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ سبب تو اللہ کے محتاج ہیں، میرے بھائیو دوستوں کو اس کی ایک محنت یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے، کہتے ہیں اپنی دعا میں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرماوے جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو ایمان اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں، کس کی؟ یہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ پاک ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے، اللہ جو ایمان پسند کرتے ہیں، اس سے مراد جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والا ایمان ہے۔ ہمیں اس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ہمیں میرے بھائی اور دوست بزرگوں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما۔ اللہ سے مانگیں گے تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان جو ہے نعمت میں بڑھوتری کرے گا، اضافہ کرے گا، اللہ ہمیں بھی وہ ایمان نصیب کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں کو ایمان کے بنانے کی محنت ہے، جب صحابہ نے اس محنت کو کیا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے یقین کو ٹھیک کیا۔ حالانکہ وہی لوگ ہیں، وہ کون ہیں، کس کی اولاد ہیں کہ 360 جو ہے بیت اللہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی جو ہے وہ ان کو اپنا کرنے والا، اپنا پالنے والا، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے والا مان رہے۔ 360 وہ لوگ تھے، ان کی اولاد تھی۔ لیکن جب محنت ہوئی ہے، اپنے آپ کو لگایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے محنت کی، جو ہے اللہ سے ہونے کو خوب بولا، خوب سنایا گیا، اللہ کے خزانوں کو ان کے سامنے خوب کھولا گیا، ایمان پر ملنے والا نفع ان کو بتلایا گیا۔ جب صحابہ کے سامنے یہ محنت ہوئی ہے اور صحابہ کو قربانیوں پر ابھارا گیا، تو ان کے دلوں کا یقین ٹھیک ہوا۔ 360 کو جو ہے ان کو نکال کر ایک اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں آیا۔ تو محنت کی چیز ہے میرے بھائیو دوستو، محنت سے آئے گا۔ جو آدمی جتنی محنت کرے گا، جتنا اپنے آپ کو اس میں لگائے گا، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے دلوں کے یقین کو ٹھیک کریں گے۔ اور ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے کہ ہمارے جو کام بنیں گے یہ چیزوں اور اسباب سے نہیں بنیں گے۔ ہمارے کام بننے کے یہ راستے نہیں ہیں جو چیزیں اور اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ مثلا پیاس لگی ہے تو پانی پی لو، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، تو یہ چیزوں اور اسباب سے ہمارے کام بننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے کام جو بنیں گے وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے بنیں گے، کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہماری زندگیوں میں زندہ ہوں گے، اللہ اس سے ہمارے کام بنائیں گے۔ صحابہ نے محنت کر کے اس یقین کو اپنے دلوں میں اتارا اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اپنی زندگیوں میں زندہ کیے، اپنی زندگیوں کو ان اعمال پر ڈال دیا، چاہے بھوکے تب بھی ان اعمال کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام بنائے، ان کے کام بنے، چاہے اسباب تھے یا نہیں تھے، اسباب تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، اللہ نے ان کا کام بنا دیا۔
تو اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. ہمارے جو کام بنیں گے وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سے ہی بنیں گے. یہ ہمارے دلوں کا یقین بنے. اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز. اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عاقل، بالغ، مسلمان، مرد، عورت، اس پر دن رات میں 5 نمازیں اللہ پاک نے فرض کی. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اس کا اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو بھی بندہ ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اس کو میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. کون کہتے ہیں؟ اللہ. اس کو میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں. تو ہمارے کام کے بننے کے راستے جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا. اور دن رات میں 5 نمازیں اللہ پاک نے فرض کی ہیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. ہماری زندگیوں میں میرے بھائی اور دوست بزرگوں نمازوں کا اہتمام آ جائے. ایسا نہیں ایک پڑھی دوسری، بلکہ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. اہتمام پر اللہ پاک کے وعدے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے تو اللہ نے دین کو آسان کر دیا ہے. الدین یسر، دین کیسا ہے؟ دین آسان ہے. جو دین پر چلنا چاہے چل سکتا ہے. جو بھی غریب ہے تو غریب بھی چل سکتا ہے، مالدار ہے تو اپنی مالداری کے ساتھ دین پر چل سکتا ہے، بادشاہ ہے تو اپنی بادشاہت کے ساتھ اللہ کے دین پر چل سکتا ہے، مزدور ہے تو اپنی مزدوری میں اللہ کے دین پر چل سکتا ہے. دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک ہمارے اندر کا ارادہ، ہمارے اندر کا عزم، ہمارے اندر کی کوشش، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر کا ارادہ تھا، اللہ کے دین پر چلنے کا شوق، جذبہ، ان کے مردوں کا، ان کی عورتوں کا، ان کے بچوں کا، ان کے جوانوں کا، ان کے بوڑھوں کا، اللہ کے دین پر چلنے کا شوق، جذبہ، ہر طبقے کا، ہر طبقے میں یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طبقے کے لوگوں کو پورے دین پر چلنا ان کے لیے آسان کر دیا. صحابہ کے ہر طبقے میں پورے دین پر چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا. اللہ نے ان کے لیے آسانیاں کر دی، ان کے ارادوں پر، ان کی کوششوں پر، ان کے اندر کے جذبے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا دین چھوڑ کر گئے ہیں، وہ پورا کا پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہمارے ہر طبقے میں زندہ ہو جائے. ہر طبقے میں پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی محنت ہے میرے بھائیو دوستو. اور ضرورات جو ہے اس کی ابتدا ہمیں اپنے آپ سے کرنی ہے کہ میری اپنی زندگی کے اندر پورا دین آ جائے، میری اپنی زندگی پورے دین پر آ جائے. کیونکہ صحابہ جب بھی جہاں بھی گئے ان کی دعوت اس بات کی رہی ہے کہ قوموا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، یعنی جیسی ہماری زندگی ہے
ویسی زندگی اپنی بنا لو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. یہ صحابہ کی دعوت تھی. تو ہمیں بنیادی چیز ہماری خود کی زندگیوں میں پورا دین زندہ کرنا ہے. کیونکہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں میرے بھائی اور دوست بزرگوں جو سوال ہوگا کس کا ہوگا؟ من ربک. پوچھا جائے گا تیرا رب کون، تو کس کو رب مان کر آیا ہے. یہ نہیں، دوسروں کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا. سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ کس کے بارے میں ہوگا؟ میرے اپنے لیے ہوگا. من ربک، تیرا رب کون ہے، تو کس کو رب مان کر آیا ہے. اور سوال جو ہوگا ما دینک، کس کا سوال ہوگا؟ تیرا دین کیا ہے، تو کس دین پر زندگی گزار کر آیا ہے. یہ مجھے پوچھا جائے گا اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اور من نبیک، تیسرا سوال ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اگر ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزری ہوگی تو آسان ہوگا. اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یہ محنت اس بات کی ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، جان مال کا لگانا، یہ میرے بھائی اور دوست بزرگوں اس لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، ہماری زندگیوں میں دین زندہ ہو جائے، ہماری زندگیوں میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زندہ ہو جائیں. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے دین پر آ جائے. اس کے لیے نکلنا ہے میرے بھائی دوست. اور اس زندگی کو لے کر چلیں گے پھریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں دین تبدیل کرے گا. اللہ دین کو جو چلاتے ہیں میرے بھائی دوستوں، باتوں سے نہیں چلتا. دین باتوں سے نہیں چلتا، دین زندگیوں سے زندگیوں میں منتقل ہوتا ہے. دین جو منتقل ہوتا ہے یہ زندگیوں سے زندگیوں میں منتقل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں محنت کر کے اپنی زندگیوں کو دیندار بنانی ہے اور اس زندگی کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اس زندگیوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس زندگی کو سیکھنے کے لیے قربانی دینی ہے. اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں کو ہم سب کو ارادہ کرنا ہے. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان مال دیا ہے اس جان مال کو اللہ کے دین پر لگانے والے بنے. اس کے لیے ہم سب ارادے کریں، ہمتیں کریں کہ ہمارے 4 مہینے اللہ کے دین کی نسبت پر لگے. کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں، کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہے. 4 مہینے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہماری زندگیوں میں ہر سال میں 3 مرتبہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں. ہر سال میں کتنی مرتبہ گزر جاتے ہیں؟ 4 مہینے 3 مرتبہ گزر جاتے ہیں. تو ہمیں تو اپنی زندگی کی پہلی مذکور میں سے 1 مرتبہ 4 مہینے لگائیں. تو اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون کون حضرات تیار ہیں؟ ہمت کر کے بتائے 4 مہینے کے لیے. آسان ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. کیا نام؟ رحمت اللہ بھائی. کہاں کے؟ یہ ابو بکر. ماشاءاللہ. 4 مہینہ کب سے چلیں گے انشاءاللہ وہ بھی بتائیں. اپنی خوشی سے بتائیں. دین میرے بھائی اور دوستوں کو جو ہے ہم اپنے آپ لیں گے، خوشی سے لیں گے تو آسان ہوگا انشاءاللہ. 40 دن کی جماعت ہے ماشاءاللہ. ہمارے منیر بھائی بھی تیار ہیں. اللہ پاک ان کا نکلنا آسان فرمائے ماشاءاللہ. منیر بھائی اور دوسرے ساتھی بھی تیار ہیں، وہ بھی بتائیں ہمت کر کے. 40 روز کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ بتائیں. حاجی صاحب بھی تیار ہیں.
इंशाल्लाह। उसके बाद से नाम आ जाते हैं। हाँ। 10 तारीख से बताएं इंशाल्लाह। सैयद कल मुनीर भाई, सैयद मुनीर भाई और अशरफ भाई, अशरफ भाई, माशाल्लाह। अनीस भाई, अनीस, अनीस भाई यहीं के हैं। माशाल्लाह अनीस भाई, अल्लाह सबका निकलना आसान फरमाए। अफरोज, अफरोज भाई माशाल्लाह, हिम्मत करके बताएं। 40 दिन तो आसान है, हिम्मत करके बताएं इंशाल्लाह। 40 दिन के लिए बताएं। कल जिसका नाम लिखा को जो तैयारी करनी वो भी लिखाओ, हाँ। जिनका इरादा हुआ है वो भी लिखो। आगे भी लिखाएं तो ताजा करा दो, 2 बार लिखा दो, बार बार लिखाना है, निकलना तो एक ही मर्तबा है, इसलिए हिम्मत करके बताएं इंशाल्लाह। जिन्होंने आगे भी लिखा है 2 बार लिखा दे, हिम्मत करके बताएं इंशाल्लाह। कल भी 6-7 नाम आए थे इंशाल्लाह इसी मस्जिद में। हाँ, तो हिम्मत करके बताएं इंशाल्लाह। कौन है ये? तुम्हारे साथ चलने वाला है? हाँ? कौन ये है? हाँ, हाँ? अहमद, अहमद भाई अहमद भाई, माशाल्लाह। हमारे फारूक भाई सुबह को दिया ना एडवांस है, उन्हें फारूक भाई सुबह को दिया ना। नहीं, इसके हमारे हैदरी नगर के फारूक भैया कहीं और भाई जिले में 10 तारीख से चलने वाले लिखो। हिम्मत करके बताएं इंशाल्लाह। अभी भी बहुत सारे साथी हैं, हम इरादा करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा, निकालेंगे तो अल्लाह ही। इसलिए अल्लाह से मांगना भी है, सदका करें, दुआ मांगें कि अल्लाह पाक निकलना आसान कर दे इंशाल्लाह। इसके लिए हिम्मत करके बताएं इंशाल्लाह। कौन कौन हजरत है? 10 तारीख से 15 साथियों की मुकम्मल जमात बन को है, तैयार है। अब तक ये 15 साथियों में जिनका नाम नहीं है उन्होंने क्या तो भी जुड़ना रहा तो ये जमात में है। अब नाम लिखा को इंशाअल्लाह तैयारी कर ले तो हो जाता, उनका तरतीब बन जाती। करेंगे नहीं इंशाल्लाह। अब जितने भी हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा हैं पूरे ज़रा खड़े हो जाओ। कितने आँखें देखेंगे? हाई स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले पूरे तलबा स्टूडेंट्स पूरे खड़े हो जाओ। 8th से लेकर डिग्री तक, 8th से लेकर डिग्री तक प्राइमरी के बच्चों को 8th से लेकर डिग्री तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस वो भी बाहर के हिस्से में बैठो, जिम्मेदार स्टूडेंट्स के जिम्मेदार तजम्मुल भाई हमारे जमील भाई चले जाओ साथ में। बच्चा साथी ज़रा सामने आ जाओ, बीच में जगह खाली है, ज़रा सामने आ जाओ। पढ़ने वाले चले जाओ, उठो। रोज़ा काम ठीक है इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ, अब एक आसान बात है, 3 दिन के लिए शेयर हो जाए। 3 दिन, हाँ, मस्जिद वार जमातें मक्का से इंशाल्लाह 3 दिन की जमातें जिस मस्जिद से हैं वो बताएं इंशाल्लाह। 3 दिन हमारे अल्लाह के रास्ते में लगे। उस्मान से एक जमात, उस्मान से माशाल्लाह। तकरीबन हमारे जो हैं 17-18 मस्जिदें इतने हैं कि वो जमात निकाल सकती हैं, जमात निकाल सकती हैं। हमारे ये इसमें शहर में अतराफ में मिलकर 17-18 मस्जिद ऐसे हैं जो अपनी 3 दिन की जमात बनाकर निकाल सकते हैं। तो हम सब इरादा करें इंशाल्लाह, अल्लाह से मांगें, मेहनत करें, कोशिश करें। निकालने वाला अल्लाह है, लेकिन हमारी कोशिश पर अल्लाह हमें अजर देगा इंशाल्लाह।
اس کے لیے ہمت کر کے بتائیں، ہر مسجد والے بتائیں. ہاں نقد ابھی ہاں. تو ارادہ تو کرتے ہیں سب انشاءاللہ کہ ہم ترتیب بنائیں گے، مسجد میں جا کر اس کے لیے جو ہم سوچیں گے، محنت کریں گے، محنت پر لگیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے. اور جو ہے ہمارا مقامی کام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ ایک ماحول بنے جس ماحول میں ہمارا خود کا دین پر باقی رہنا آسان ہو جائے. اگر ماحول نہیں ہے تو اچھے خاصے دیندار کو بھی دین پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ماحول کو بنانے کی یہ محنت ہے. یہ جتنے اعمال ہمیں مسجد وال بتلاتے ہیں وہ سارے اعمال اس لیے ہیں کہ ہمارے اطراف کا ماحول درست ہو جائے، جن ماحول میں ہم دین پر چل سکے ایسا ماحول بن جائے. ان میں 3 کام جو ہے میں روزانہ کرنے کے. ایک تو روزانہ اپنی مسجد میں فکر کی مجلس کے اندر اپنے آپ کو بٹھانا، یعنی مشورہ مسجد میں ہوتا ہے لیکن میں مشورے میں ہوں کہ نہیں، میرا اپنا مشورہ ہونا چاہیے. ہر بیٹھنے والا ساتھی اس کا یہ تو آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد کہ ہماری مسجد میں ان باتوں کو ہم فکروں میں لاویں کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں وہ سارے مسلمان جو ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے. اس کی محنت میں ہم سب لگ جائیں. جتنی مستورات ہیں وہ ساری مستورات اپنے گھروں میں اللہ کے حکم کو ادا کرنے والی بنے. تو اس کے بارے میں غور فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے کہ کیا کریں گے کہ یہ سب جو ہے ہمارے لیے آسان ہوگا. اور ایک کام روزانہ کا تعلیم، ایک تو اپنی مسجد کی تعلیم ہے، اپنے گھر کی تعلیم، فضائل کی تعلیم. مسجد میں جو ہے 10 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے تک فضائل کی تعلیم ہو ہماری مسجد میں. اس میں میرا بیٹھنا ہو، میری تعلیم ہونی چاہیے. اسی طریقے پر ہمارے گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو، یہی باتیں فضائل کی باتیں ہمارے گھروں کے اندر بھی زندہ ہو جائے. اس کی محنت کا ایک کام یہ تعلیم کا ہے. اور ایک کام جو ہے روزانہ گھر گھر کی ملاقات کے لیے 2.5 گھنٹے فارغ کرنا ہے. ہر گھر پر جانا ہے اور ہر فرد کی ملاقات کرنی ہے کہ ہر فرد تک اللہ کے دین کی بات پہنچ جائے، ہر گھر تک پہنچ جائے. ہر گھر سے ہمیں جو ہے آدمی ملیں گے. یہ تو کھانے جیسے کان ہوتی ہیں، کان میں کھودا جاتا ہے تو سونا بھی نکلتا ہے، ایسے یہ انسانوں کی کانیں ہیں. ہم محنت کریں گے تو اس میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں گے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے. تو اس گھر گھر کی محنت کرنی ہے اور اس میں 2.5 گھنٹے ہم سب کو فارغ کرنے ہیں. ہم سب ارادہ کریں یہ 3 کام روزانہ کرنے کے. ایک کام جو ہے ہفتے میں کرنے کا ہے. 2 گز ہم بولتے ہیں، بار بار لوگوں کو سناتے بھی ہیں. اللہ کرے اللہ ہمیں ان کاموں کو کرنے والا بنا، اپنی زندگیوں میں اس کو پابندی کے ساتھ کرنے والے بنے، اہتمام کے ساتھ کرنے والے بنے. تو گز جو ہے اپنی مسجد کا اور اپنے پڑوس کے محلے کی مسجد، 2 گز ملا کر ایک کام ہوتا ہے. مشورے سے جو ہمارا دوسرا گز طے ہو. اور قربانی کے ساتھ 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کرتے ہوئے قربانی کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیوں کے اثرات ڈالتے ہیں. ہم گش یہاں کریں گے، اللہ کہاں کہاں اس کے اثرات ڈالیں گے. اس کے لیے ہم پابندی کے ساتھ اس کو کرنے والے بنے. اور ایک کام مہینے میں کرنا ہے، 3 دن سے روزہ، 3 دن اللہ کے راستے میں لگانے ہیں.
قرب و جوار کی بستیوں میں جانا، دین کی محنت کرنا، ہمارے قرب میں ہمارے جو ہے اطراف میں بھی دین کا ماحول بنے، تو اس کی محنت کرنا، یہ اس کے لیے 3 دن۔ تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں جو ہے ان 5 کاموں کو پابندی کے ساتھ ہم کرنے والے بنے، ہم خود نمازوں کا اہتمام کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے عزائم کریں، ارادے کریں، اس کا اہتمام کریں، ہماری خود کی زندگی دینداری والی بنے، اس کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں کام کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ستار یا غفار۔ اے مولا کریم، بے شک ہم سب خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، اے مولا کریم تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے، ہم کو ہمارے گناہوں کا اعتراف ہے، اے مولا کریم تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے تمام گناہوں کو، آج تک کی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے اے مولا کریم سب کو تو معاف کر دے، تو معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے، تو نے ہم سے پہلے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تیری معافی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اے مولا کریم ہماری پوری مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے مولا کریم امت میں سے اے مولا کریم جتنے مرحومین ہیں، اے مولا کریم تمام مسلمان مرحومین کی اے مولا کریم تو مغفرت فرما دے، اے مولا کریم ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے مولا کریم پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے لیے آسان کر دیا تھا، ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، پورے دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اے مولا کریم تو ہمارے پر بھی رحم فرما دے، ہمارے پر بھی رحم فرما دے، اور پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں اور تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں اور عالم کے بسنے والے تمام انسانیت کی زندگی میں، قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کی زندگیوں میں زندہ فرما دے۔ اے مولا کریم ہدایت تیرے قبضے کی چیز ہیں، تو جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، ہم محتاج ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں وہ ہدایت نصیب فرما جس کے ذریعے ہمارے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اے مولا کریم تو ہماری پوری مدد فرما دے، شیطان اور نفس کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے مولا کریم شیطان اور نفس کے دھوکوں سے ہمیں بچا لے، ہماری دنیا بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھلی بنا دے، ہماری دنیا بھلی بنا دے، ہماری آخرت بھلی بنا دے، ہماری دنیا میں ہماری مدد فرما۔ اے مولا کریم ہماری دنیا میں ہماری مدد فرما، ہماری تمام ضرورتوں کا تو کفیل بن جا، ہماری ضرورتوں کو تیرے خزانے غیب سے پوری فرما دے، ہماری ضرورتوں کو تیرے خزانے غیب سے پوری فرما دے۔ اے مولا کریم آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سہولتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم جب دنیا سے جانے کا وقت ہو، ایمان کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، اے مولا کریم ایسے تو فیصلے فرما دے۔ اے مولا کریم جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں
ان کا نکلنا تو آسان فرما دے، ساری رکاوٹوں کو اپنے فضل اپنے کرم سے دور فرما دے، شیطان اور نفس کے دھوکوں سے بچا لے۔ اے مولا کریم، جو ارادہ نہیں کر سکے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے، سہولتیں پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم، جن جن لوگوں نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کا ارادہ کیا ہے، اے مولا کریم ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے، سہولتیں پیدا فرما دے، اور ہم سب کے لیے دعوت کو، ہمارے لیے ہم کو دعوت کے لیے صفات قبولیت کے ساتھ اخلاص اور استقامت عطا فرما۔ اے مولا کریم اخلاص اور استقامت عطا فرما ہمیں۔ اے مولا کریم تیری رضا والے اعمال پر جمنے کی توفیق عطا فرما، نہج نبوی پر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کمزور ہیں، تو ہماری مدد کر دے، تو ہماری مدد فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرح سے ہماری مدد فرما۔ اے مولا کریم تیرے حبیب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر جو بھلائی تجھ سے مانگی ہیں، وہ ساری خیر ساری بھلائیاں ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سرور جن فتنوں سے آپ سے پناہ مانگی ہے، اے مولا کریم سارے سرور سے سارے فتنوں سے اے مولا کریم ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر میں قبول فرما۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر